اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے، اور نوافل میں کثرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے۔ اچھا، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، وہ اس میں بھی اگلی کہانی کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کر رہا تھا تبھی تو اسے انعام ملا ہے، اور آپ انعام کو کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی انعام مل رہا ہے۔ اس نے اپنی کان، آنکھیں اور ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے تو وہ ولی بنا ہے نا۔ اب آپ دوبارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولی بننے کی وجہ سے اس کی آنکھیں، کان اور یہ سب کچھ یہ جو ہے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، تو پھر انعام کیا ہوا ہے نا کہانی ویسے۔ سر ادھر علاج اتھے ہے سرجن صاحب کو۔ میرے بھائی کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو اب ولی بن گیا ہوں تو اب مرتے دم تک میرا ایمان سلامت رہے گا؟ اس کی گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ کوئی صحابی بھی کہہ سکتا ہے سوائے جن کو بائی نیم جنت کی بشارت ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے خود نہیں کہا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، ورنہ تو فتح مکہ پہ کتنے ایمان لانے والے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں اور حضرت بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے لوگ۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بندہ اعمال میں استقامت کرتا ہے نا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ اب میرا اسپیشل پروٹوکول ہے تیرے ساتھ، پہلے تو نے اپنی ایفرٹ سے یہ کام کیے تھے نا، اب میری تائید تیرے ساتھ ہوگی کہ میں تجھے یہ تائید کروں گا کہ آندہ کبھی تو برائی کی طرف جانے بھی لگا نا، تیرا میں ہاتھ پکڑ لیا کروں گا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا پکڑا۔ قرآن میں الفاظ ہیں یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا۔ تو تسی کیڑے اپنے آپ کو بڑا وڈا سمجھتے ہو اور اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہو؟ یوسف تو پیغمبر تھے، وہ بے نیاز نہیں ہے اللہ سے، تو بابا کون سا بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور یہ تو ہمارا حضور کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے ان کے اوپر۔ یہ قرآن میں جو ہے نا کہ ان پر اللہ کا ہاتھ تھا، جب نبی علیہ السلام بیعت کر رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ مراد یہ کہ گویا نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، فزیکل ہاتھ نہیں۔ کیونکہ قرآن میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو چیزیں بالمفہوم اور با محاورہ ہوتی ہیں اس کو فزیکل معنی یہ پہنا دیتے ہیں اور آگے کہانیاں کراتے ہیں۔ اچھا، اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے۔ مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے۔ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا، 500 سال بعد فلانا آئے گا؟ قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی، حضرت عمر نے کیڑی برات کٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا، سب کہانی ہے جھوٹ۔ تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بن چکا ہے پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن چکا ہے تو جدھر مرضی ہاتھ لے جائے، وہ جس کی مرضی گیچی پہ روڑ دے، اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ؟ پھر
کہ اللہ مجھے اپنے دشمن کے کیس تو بچا لے، تو اللہ کو تو چاہیے وہ کہے کہ یار تنوں ہاتھ سے بناتا ہے نا، کر جو مرضی. یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا.